نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرورنا ومن شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وقرة عيوننا وأولانا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين اللہ سونے دی حمد و ثنا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار انبیاء احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ قدسیہ دے اندر نذرانہ صلاۃ و سلام پیش کرن تو بعد اج دا خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان عورت کو اسلام ہی عزت دے سکتا ہے۔ قرآن و حدیث دی روح نال بیان کرن دی کوشش کراں گا۔ سادے لفظیں عورت دی عزت، عورت دا معیار اگر معاشرے چ قائم ہے اسلام دی وجہ تو قائم ہے۔ اللہ سونا فرماؤندا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا، حضور دی ازواج، حضور دیاں بیویاں پاک
سرکار دی بارگاہ چرج کیتی اسلام ہن خوشحال ہے، مال غنیمت دی وجہ تو آندا ہے، سانو بھی کو مال چاہیے گھریلو ضروریات واسطے، خادم لب جان، نوکرانیاں لب جان، درم و دینار ہون، فاقے کشی والی زندگی اسی گزار کے استقامت دا ثبوت دیتا ہے۔ ہن چاہیے کہ ساڈے گھر بھی روز سالن پکے۔ اللہ سونے نے اپنے حبیب نو ارشاد فرمایا کہ نہ بیبیاں نو دسو ان کنتن تردن الحیات الدنیا، ایک سائڈ تے دنیا ہے اور ایک سائڈ تے دنیا دی زینت ہے، دوسری سائڈ تے حضور دی ذات ہے۔ تساں دنیا رکھنی ہے یا آمینہ دلال نو رکھنا ہے؟ ان کنتن تردن الحیات الدنیا، اگر تہاڈا ارادہ ہے کہ تہاڈے گھراں وچ مال آوے، زینت آوے، فتعالینا امتعکن، دوویں آ جاسن، لیکن میں تانوں نہیں لبنا۔ اگر میرے نال رہنا ہے پھر دنیا تو نفرت کرنی پونی ہے، اگر دنیا نال محبت کرنی ہے پھر حضور سرکار دی ذات تانوں نہیں ملے گی۔ ان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرۃ، اگر تہاڈا ارادہ ہے کہ ساڈے حصے چ اللہ دا رسول اور آخرت دا گھر رہے، فإن اللہ اعد للمحسنات، اللہ سونے وہ آخرت دا گھر بنائے پاک عورتاں واسطے۔ ایک شے لب سکتی دنیا یا ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اگے مالک سونا فرماؤں ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی دی گھر والیاں، اے ازواج مطہرات، تہاڈا مقام و مرتبہ عام عورتاں والا نہیں، تسی دوجیاں عورتاں ورگیاں نہیں، باقیاں عورتاں دا مقام ہو رہے حضور نال نسبت والیاں عورتاں دا مقام ہو رہے۔ جس عورت دی نسبت سرکار نال ہو جائے، جہان وچ ان دے نال دی عورت کوئی نہیں ہوندی، تے حضور ورگا کون ہو سکتا ہے؟ یعنی تقیتن فلا تخدعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ، جنہ عورتاں دے نال دا جہان وچ کوئی نہیں نا، اللہ انہاں پہ ول سکھیندا ہے بغیراں نال گل کیویں کرنی ہے۔ ان اتقیتن فلا تخدعن بالقول، نرم لہجے نال گل نہیں کرنی کسی بندے نال، حالانکہ جنہ نال گل کرنی ہے انہاں وچ صحابہ شامل نے، غیر تے ہن اتنے بندے ہی کوئی نہیں، تے گل بھی اللہ انہاں ہستیاں پہ سمجھیندا ہے جنہ دی پاکی تے جنہ دی برات دے حق وچ اللہ قرآن نازل فرمیندا ہے۔ انہاں بیبیاں نو اسلام تعلیم کی پہ دیندا ہے فلا تخدعن بالقول، نرم لہجے نال، دھیمے لہجے نال، غیر محرم نال گل نہیں کرنی، فیطمع الذی فی قلبہ، ہو سکتا ہے اس بندے دے دل وچ مرض ہوئے، مرض وقلنا قولا معروفا، گل تسی بے شک صحیح کرو لیکن کرو نرم لہجے نال، اگلے بندے دے دل وچ کو مٹھا جا مرض ہوئے تو انہوں تما نہ پہ جائے، مائل نہ ہو جائے۔ رب فرماؤں ہے کسے نال گل جدوں بھی کرنی ہے کھڑک کے کرنی ہے۔ گل میری سمجھ آؤں دی؟ اسلام تعلیم پہ دیندا ہے
تعلیم بھی نبی دیاں بیبیاں پہ دیندا ہے۔ با کسے نال نرم لہجے نال گل نہیں کرنی، رکھے جے لہجے نال گل کرنی، مرد نال غیر محرم نال جدو کرنی ہے ہو سکتا ہے اگلے بندے دا دل وچ مرض ہوئے، طمع نہ کر جائے، لالچ نہ کر جائے۔ عورت جدوں بھی اسلام آندا ہے گل کرے غیر محرم نال، انہیں ایک فرق ضرور رکھے، تو غیر ہے میں ہو رہا۔ وہ معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا۔ جنہ جہاز ہے کہ صرف عورتیں اس واسطے رکھیاں ہوں کہ مسافر مانوس نہ ہوں، وہ تو سخت لہجے نال نہیں نہ گل کر سکتی، انہاں نرم نال کرنا ہے، نہیں تو سواری کوئی نہیں بن۔ ساڈے پنڈاں دے بندے وہ گڈی ویندے نے باندے چ عورت کنڈکٹر ہوئے پیسے جی بھرنے، آخر ہوئی تے کسے دی دھی بہن ہے ہی نہ، پیو تے بڑا ہی غیرت والا ہے نا، اس رزق نالوں مر جاندا، اس رزق نالوں وہ ہلاک ہو جاندا۔ اللہ دا ایک بزرگ گھر وچ پھا کے تے آپ دی دھی جوان ہے، انہیں آخیا ابا اج میں باہر جانی ہے۔ مولانا روم فرماؤندے نے وہ بچی تو شیزہ جوان سارا دن بازار وچ پھری تے اون دے لوگ کسے بندے ویکھے ہی نہ، گھر آئی تے رو پئی ابا کوئی نہیں پیسے بنے، میرے لو ویکھے ہی کسے نہیں، تے باپ دی اکھاں وچ آنسو آ گئے۔ اس نے کہا پترا تیرے اللہ تو کوئی تاں ویندا جے میں کسے دی اللہ ویکھے آیا ہوندا تے، تیرے اللہ تاں کوئی بندہ ویندا پترا میں ساری زندگی کسے غیر محرم اللہ ویکھے ہی نہیں، تیرے اللہ جرت کی دی آئی ویکھ جاندا۔ ان تاریخ وچ دو بندے گزرے، جناب حضرت عثمان غنی اور دوسرا عبد الستار نیازی، میاں علی دا بابا۔ انہاں دو بندے اسلام میں چیلنج کیتا ہے کہ اسی جدوں دے بالغ ہویا کسے غیر محرم اللہ نہیں ویکھیا۔ اوڑی اوڑی آکو سبحان اللہ۔ انہی کام ایڈا اوکھا کوئی نہیں، ایس صدی دا ہے نا عبد الستار نیازی۔ اور بزرگ فرماندے نے کہ آپ دا کفن آیا سی سعودی عرب وچوں سفید کیٹی دا، تو لوگ حیران رہ گئے اس کفن نالوں بابے دا رنگ اپنا چٹا۔ نرم لہجے نال گل نہیں کر، پہلی تعلیم اللہ عورت نو پہ دیندا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیوں نہ مرینے کشمیر وچ، لیبیا وچ، شام وچ، ایران وچ، عراق وچ، افغانستان وچ، جنہ دیاں بھی بیلنس دسن واسطے بھائیاں ہی ہونو کیڑے منہ نال آندے نے اساں امریکہ نو اکھ وکھیڑی۔ مجھے تو بندی ہے سبحان اللہ، گھر دی گل ہے انہیں ساڑیاں ہی نے نا، کوئی بگانی تے گل ہی کوئی نہیں۔ اللہ فرماؤندا پہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ۔ اللہ سونا فرماؤندا پہ وَقَرْنَ، یہ قصہ گانی اسی سمجھنے ہیں، بجویں ساڑیاں عورتاں تے لاگو ہی کوئی نہیں، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ خطاب اللہ پہ کردہ ہے ازواج رسول نو، درس باقیان پہ دندہ ہے، گرائے چرانے، باہر زینت کر کے نہیں نکلنا، باہر نکل دیا نے جہلاں دیا عورتاں، گارے چران دیا نے عالمہ دیا عورتاں۔ قرآن فتوہ پہ دندہ ہے تبرج الجاہلیہ، باہر نہ نکلے، صرف باہر نہ نکلے، ایک تو ہوندہ یونیورسٹی نہ جاوے، اللہ ہوندہ ہے باہر ہی نہ جاوے۔ یہ شوق نال دستے پہ اسو مولوی صاحب 4 بچے نے، کنے نہیں 4، 2 دیاں نے 2 پتر نے، سارے ایف اے کیتا ہے۔ میں کہا بیٹیاں بھی جنے، ہاں میں کہا مالک تین پار لے جانا چبڑے جے کرائے لیا تو مدسن دے کیڑی لوڑ آئی ہے باقیاں۔ تبرج الجاہلیہ، جہلہ دیاں بی بیاں زینت کر کے باہر نکل دیاں بازاریں،
اللہ فرماتا ہے اینج نہ نکلے جویں اسلام تو پہلے بے لگام عورتاں بازاراں وچ زینت آئیاں نا، اینج نہیں نکلنا۔ واقمن الصلاۃ وآتین الزکاۃ، اللہ فرماتا ہے مسلمانہ دیاں بیبیاں نماز پڑھن والیاں ہونیاں نے، زکات دین والیاں ہونیاں نے۔ فتاوی رضویہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ تک بزرگ ہے حضرت سلیمان جزولی رحمت اللہ تعالی علیہ، اب باہر نکلے تو جنگل نماز دا وقت ہویا، آپ نو پانی نہ ملیا، آپ نو ایک خون نظر آیا، پھر آپ ویکھن لگ پہ نہ رسیے نہ ڈولے، میں پانی کڈنا کیویں؟ ایویں تھوڑا جہا ٹائم گزریا، نال مکانات اس چھوٹی جی ایک بچی آئی تے پانی کول کھڑوتی تے پانی بچی دے کول آ گیا، جنی کی ضرورت آئی اس بچی پانی لیا تے دوبارہ چلی گئی۔ حضرت سلیمان جزولیہ وہ بھی اللہ دا ولی ہے، اس بوا کڑکایا تو اسا کیا دھیرانی باہر آویں نا، میں دس با پانی تیرے آنکھیں لگیا کیویں؟ لگیا بابا میں غیرہ نبتے نہیں لگ دی، میں باہر کوئی نہیں ہونا۔ تے حضرت سلیمان جزولی نے فرمایا اس نا دا واسطے ہی جس نا دا ورد کرنی ہے، میں نینا دس با میں تے کھڑوتا رہا لبدا رہا ڈول ترسی، پانی اتا نہیں آیا، حالانکہ اللہ دا ولی ہاں، امامت تے جڑا نا امامت میرے کولے، میں لوگاں نو قرآن حدیث پڑھے نا امام وقت دا، تے تو چھوٹے جے بچی ہو کے خون نو آنکھیں لا لے، تو اس بچی نے عرض کیتی بابا جان میرا جیڑا بھی وقت گزردا ہے یار تے درود پڑھدے ہویا گزردا ہے۔ مسلمانہ دیاں دھیاں تے انج دیاں آئیاں جڑیاں پانی کول جانا تو پانی اتا آ جاندا، بدھی رانی تین نگاؤن دی کوئی نہیں لوڑ، میں جی تیرا نوکر میاں خادم میاں، باہر نہیں جانا۔ وَاتَيْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ دی اور اللہ دے رسول دے اطاعت کرو، گھر بہ کے اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اے آیت اگوں پچھوں بھی اندے نال کوئی ایتا ہے انہیں کلی قرآن تو بڑے نہیں نازل ہوئی ہوئی، تے جیڑا گھر اس آیت دی باڑی تشریح کرتا ہے نا وہ گھر باڑا اجڑیا پہ، اللہ پہنوں دستا پہ اپنیاں کجوں تے باقیاں دی خیر تاں کریا جے۔ گل سمجھ ہوندی؟ اور اے تے نہیں ہو سکتا میں شراب دی شیشی لئی آواں تے ممبر تے بہ کے نال گھٹ لاواں تے نال کوئی لوگو شراب حرام ہے، کوئی نہیں سمجھ۔ اے تے نہیں نہ ہو سکتا با تواڈے سامنے مسجد دا گلہ بننا تے نالے بھی کوئی لوگو چوری حرام جے، یہ تے نہیں ہو سکتا۔ اللہ بڑا دستا پہ جیل ہر بار نہ نکلو، اسا اس گرانے نے پاک فرما چڑھے جنہوں اللہ بالکل پاک فرمایا نا ان میں اللہ عذاب پہ دس دے۔ گل سمجھ آئی ہوڑ میری؟ جنہوں اللہ ہر نجس ہر غلطی تو پاک فرمایا نا، تے پاک انج فرمایا جی میں پاک کرندہ حق ہاں، اللہ انہ دیاں بیبیان میں پیاندہ ہے باہر نہیں جانا۔ کرنا کیے وَذْكُرْنَا مَا يُطْلَى فِي بُيُوتِكُنَّا مِنْ آیَاتِ اللہ، جو اللہ دا قرآن نازل ہویا ہے نا وہ گھر بہ کے یاد کرو۔ اور بائیاں سپارہ ہے سورہ احزاب ہے، ترجمہ تسی سارے ویکھ سکتے ہو۔ وَذْكُرْنَا انہوں یاد کرو جو اللہ قرآن دی آیتہ نازل کیتیاں نے نا، عورت گھر بہ کے نو پڑھے، کمال ہے جیڑی عورت قرآن پڑھ جائے ان دے تو اللہ تعلیم یافتہ بی بی ہو کیڑی سکتی ہے۔ یاد کرو گھر بہ کے قرآن دی آیتاں والحکمہ،
حکمت تے دنائی دیاں گلاں ابے تے اماں کولوں سکھو جو انہاں کو جوندیاں نے ان اللہ کانا لطیفاً خبیرا اللہ سونا ہر شے بریک بینی نال جان دے اور اس مسئلے تے تشریح کرن دی لوڑ ہی کوئی نہیں سارے دوست احباب بازار وچ رہندے نے نہ تے کوئی ہوائی مخلوق ہے جیڑی سویر تو لے کے سوتے تک بازار وچ رہندی ظاہر ہے ایتھوں دی اسی اینا بھی نہیں کہہ سکے بدیا وہ تعلیم نہیں ہوندی جیڑی عورت نو ادب تو کٹ چھڑے تعلیم وہ ہوندی ہے جنوں عورت پڑھے تے مالک وحدہ لا شریک انہاں نو ولی دا نشان دے چھڑدا ہے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات اللہ ساری تشریح پہ کرتا ہے والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا اللہ سونا ہے قسمہ گڑیاں نے مومن مرد مومن عورتاں مسلمان مرد مسلمان عورتاں روزے دار مرد روزے دار عورتاں زکات دینے والے مرد زکات دینے والی عورتاں سچے مرد سچیاں عورتاں اپنی شرمگاہاں دی حفاظت کرن والے مرد تے اپنی شرمگاہ دی حفاظت کرن والی عورتاں اللہ دا راج ذکر کرن والے مرد تے راج ذکر کرن والی عورتاں اعد لہم مغفرۃ واجرا عظیما ان واسطے مغفرت جیڑیاں اللہ دس چھڈیاں نے ان دے وچ انہاں دا ذکر کوئی نہیں دب گیا کہ سبحان اللہ اور میں اپنے کو اللہ اکبر جدو دی تہاڈی شادی ہوئی ہے تسی لیٹ ہوندے دب کے سارے آکھو سبحان اللہ ہاں جی انہاں وچ کوئی نہیں ایسا ذکر جیڑی آج کل اسی روش پکڑی ہوئی ہے خاص ذکر ہے بہت نے صفتاں کیڑیاں پائیاں جاندیاں نے اللہ سونا انہاں بیبیاں دا ذکر پہ کردا ہے کہ انہاں بیبیاں نو اللہ سونے پار لے جانا ہے انہاں واسطے اللہ آخرت تے مغفرت رکھی ہوئی ہے پار جانا ہے تے قرآن دے نیڑے لگنا پونے اور عورت ایک ایسی شے جیڑی سمر جائے تے ایک گھر نہیں پوری قوم سمر جاندی عربی لوگ ایک مقولہ دیندے نے الام مدرسۃ اذا حذبتها ماں ایک مدرسہ ہے جے اے ہوئے چنگی الام مدرسۃ اذا حذبتها ماں ایک مدرسے دی طرح ہے جے اے ہو جائے چنگی تے وہ فرماؤ نے پھر اس گاری چو چنگیاں بندیاں دے لشکر تیار ہو کے باہر نکل دے نے ساڑیاں عورتاں نو آئیڈیل کردار ویکھن واسطے دو ہی چیزاں نے یا آل رسول یا صحاب رسول صحابیات نے جو عمل کیتا ہے نا اساں تے اس سانچے چ ویکھنا نا آخر مسلمان جی ہیں تے مسلمان جیڑی شے بھی ویندا ہے نا وہ اسلام دے ڈھانچے نال ہی ویندا ہے کیا ایندا تعلق اسلام دے نال ہے کہ نہیں گوشت دا باویں پا بھی لینا ہوئے تے کسائی نال ادھا گھنٹہ باس کریدا خراب بیمار ڈنگر تے نہ جا وہ کدائیوں حرام تے نہ لے آیا وہ کو ساڈے کھان والا ہے کہ نہیں حالانکہ پایا گوشت دا لینے وہ کمڑیات جیڑا آپ مسلمان ہے کاروبار پہ کردا ہے آخر انہیں حلال ہی لیاندا ہے باویں بیمار لیاندا یہ پوچھ پرید تو لازمی پہ کرنا ہے اتھے بڑا اسلام لاگو ہو گئے بجائے بھائی کھان والی شے رب وحدہ لا شریک فرماؤں گئے تیرے آنکھ کھولن تو آنکھ بند کرن تک تیرا ہر عمل اللہ دے قرآن نال رڑدا ہوئے ماں مدرسہ ہے چنگی
پھر چنگے لشکر پیدا ہوندے ہیں۔ شودی ہوئے اور نظام ان خراب ہو جاندے۔ اسلام عورتاں کیویں دی آئیاں، اس گل تے میں بحث کرنی، تسی دب کیا کو سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ عورت بڑھ جائے، عورت کمال ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، یہ بھی عورت مقام اللہ نو کمال دا دیتا ہے۔ آپ سرکار حج تے جاندیاں پئی آئیاں، آپ جس اٹھنی تے سوار آئیاں نا، اٹھنی راہ چ مر گئی، رونیاں نہیں، وین نہیں پایا، حال نہیں کی، اٹھنی نال خطاب کر دیا پئی نے، تو گل اللہ نے سنے دیا پئی نے، ہاکذا فعل الملوک عبیدہم ضعفاء، یا اللہ ڈاڈے مالک کمزور بندیاں نال انج دا سلوک کر دینے۔ بڑی اوکھی گل انج دی کرنی، وہ بھی رب نال مڑ بی بی گل پہ کر دی، ہاکذا فعل الملوک عبیدہم ضعفاء، یا اللہ کمزور بندیاں نال انج دا سلوک کرنے، نالے تے میں تیرے گھر نو ویکھن جاندے پئی ہاں، تو میری اٹھنی مار چھڑیے۔ کو ہے گل کرن والی، میں تیرے گالاں پہ جانی ہاں، تو میری اٹھنی مار چھڑیے۔ تو امام غزالی فرماؤندا ہے، اجے مائی دے کلمے مکمل نہیں ہوئے، رب فرشتیاں نوں آرڈر دیتا ہے، وہ ان دی اٹھنی واپس کر کے اتاویا دے۔ ہے بھی بی بی تے اٹھ رب نال پیندی ہے، ماڑے نالے دی سلوک نہیں کری گا۔ چلو کسی اور کام جاندی پئی تو مڑ خیر آئی، میں جاندی پئی ہاں تیرے گھر دی زیارت واسطے، میں جاندی پئی ہاں کعبے دی زیارت واسطے، تے یا اللہ نالے تیرے گھر جانا ہے، نالے تو میری اٹھنی مار چھڑیے۔ تے اجے سمائی دے دعا والے کلمے مکمل نہیں ہوئے، اٹھنی دوبارہ زندہ ہو گئی ہے۔ ایڈیل کردار تے مڑے انہاں عورتاں بنانا چاہیے نا، جنہ اسلام ایک مقام پایا ہے، جنہ اسلام نو اپنے لختر جگر دیتے ہیں، جنہ دا خون اسلام دیاں رگیں جس عملے ویکھنا تے انہاں بیبیاں چاہیے جنہ دی وجہ تو اسلام ساڈے تائیں آیا ہے۔ میرے نبی سرور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی صحابیہ حضرت ام اسحاق، آپ مکے چاہیے تھے، آپ کلمہ پڑھ گئی، آپ ستیاں پئیاں گھر، ستیاں پہ آپ حضور تے درود پڑھ دیاں پئیاں، اینڈ ستیاں پئیاں گھر، تے زبان بے اختیار حضور تے صلاۃ و سلام پڑھ دی پئی، تے والد آپ دا جے کافرہ، وہ سنیا بس ساڈے اندروں کو آواز ہوندی ہے نمی نمی، اس کان لایا تو اسا کیا یہ تو اس ہستی دا نا ہے جڑی ساڈی دشمن تو اس دین اٹھایا، اسا کہہ دیئے کہ دائی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ تے نہیں پڑھ لیا، میری ناک نہ کٹوا دیں، میری عرب اچ بڑی عزت ہے، کہ میرے گھروں میں کوئی حضور دا غلام نکل آیا، میری تے عزت رانی کچھ نہیں۔ تے حضور سرکار دی اس غلامہ ام اسحاق کھڑیاں ہویاں، انہیں کہا ابا میں تیرے نال گل نہیں کر دی، دو وجہ تو، ایک تے میرا پیو ہے خونی رشتہ ہے، دوجا اسلام سن سکھائیتا ہے پیو نہ اونچا نہیں بولی دا، انج اگے تیری عزت کوئی نہیں، ہن میں کلمہ حضور دا پڑھیا ہے، ویکھ رب اس طرح عطا کیویں فرماؤ گئے۔ ایک لمبی داستان ہے، پیو بڑا سمجھایا ہے سکی تھی، تے ان پیو نو آکڑی ہوئی، بس تیرے نال انج نہیں بول دی، حضور سرکار دا میں کلمہ نہیں چھڑنا، انہیں سرکار دے بارے کچھ چند جملے بولے، اس نبی دا تو کلمہ پڑھے ہے معاذ اللہ، جس ساڈی عربیں چ نک کٹوا چھڑیے، جس ساڈے خداون برا کہ انہیں وہ لفظ میں نہیں ادا کر سکتا، حضور کے خلاف انہیں کچھ جملے بولے، کہ ام اسحاق جڑی پہلے پیو دی تکریم تے تعظیم کردی پئی آئی نا، اس دوبارہ جدو ابے لو ویکھیا تے ابا کمیا انہیں کہ دیئے ہون کیے، فرمایا آگے میری گل آئی، ہون گل یار دی آ گئی ہے۔ آپ نے ہجرت فرمائی، تے آپ دا بھائی ناڑا شور آپ دا جے مشرکیا،
آدھرا آ رہے تے آپ دا بھائی آندہ ہے میرا کچھ نفقہ مال رہ گیا مکے تسی بہو میں لے آوا تے حضرت اسحاق نے فرمایا بھائی انہاں مار دینا ہے تو خیر مال چھڈو بھائی واپس گئے 3 دن لگ گئے کو بندہ آپ کو گزریا تو انہیں کہا بھائی یہ اچھے بیٹھیں گے آپ نے فرمایا میرا بھائی مکے گئے اجے واپس نہیں ولیا اسا مدینے جانے انہیں کہا وہ تے اس دن دا کافراں قتل کر چھڑیا اس کوئی نہیں ہونا تے جناب اسحاق آپ جدو مدینے آئیاں حضور سرکار وضو فرما رہے ہیں میرے نبی دی غلامہ سکا برا قتل کرا کے مدینے پہنچی تے میرے نبی وضو فرما رہے ہیں تے حضور نے اس طرح پانی ہاتھ تے لیا تے اس مائی چھٹا ماریا تے مائی آندی ہے اگے میرے دل سے مٹھا مٹھا غم جوان برا قتل ہو گئے جدو حضور دے ہاتھ تھاڑا پانی میرے منہ تے پہ میرے دل سے خیال آیا اللہ ہزاراں بھائی دیوے میں قربان کر دی رما حضور نظر کرم فرماؤں رہے اسلام تعلیم دن دے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور آپ سرکار راتی پھر گھوم دے بازار ہے با کوئی دکھیا نہ لب جائے سون دینا ہے ساری رات معروف گل ہے مشہور ہے انجھے سمجھے بڑی اوکھی ہے 36 لاکھ مربع میل دا حکم ہوئے تراتی گڑیاں ٹردہ بندہ ہے رومی سفیر آئے سن انہاں صحابہ کو پوچھیا بادشاہ نو ملنے انہاں دا مال کیڑا ہے صحابہ فرمایا مال مول انہاں دا کوئی نہیں تے کسے باغ اج ویکھو کسے درخت دے سائے تھلے اٹ دا سرانا بنا کے جڑا ستا پیا ہویا وہی عمر فاروق ہونا ہے بازار پھر دے پہ ایک مائی نال چکی پیندی پئی ہے ایک ہاتھ نال ایک ہاتھ نال دانے پاوے تے نال حضور تے نعت پڑھ دی پئی ہن انج دی مائی کوئی نہیں لبھنی پیران دے گھروں میں کوئی نہیں لبھنی اللہ اکبر مسجد گرا کے آنے مندر بچا لے آئے سٹ کے غلیل ظالم خنجر اٹھا لے آئے برکا اسلام دی رہ گئی ہے ایک پرانی ریت سنے مفتی دی دیوی لہنگا سوا لے آئے کوئی نہیں سمجھ آئی دب کہہ کو سبحان اللہ میرے نبی سرور صلی اللہ علیہ وسلم دا دل خلیفہ مدینے دیا گڑیاں پہ گھوم دے کوئی بندہ مصیبت اتنا ہوئے اس بندے نو اوکھا ویڑا ہوئے عمر راڑ نہ جاوے پاک عمر سرکار ایک گھر دے بوئے کو لنگے قدم کھڑو گئے آپ دا غلام اندے سنیا روک کیوں گئے ہو پاک عمر نے فرمایا سجنا سوڑتے سی او مڈڑی ماں حضور دی نات پڑھ دی بھئیا اے ذرا ذوق نال بول سبحان اللہ میں قربان جاواں مدینے دیا مائیاں کو بادشاہ مدینے دے مائی بھی مدینے دیے نال نال چکی چلاؤ دی بھئیے نال نال نات پڑھ دی بھئیے تے نات بھی کمال علا محمد صلاة الابرار صلی علیہ الطیبون الاخرار قد کنت قوام البقاء بالاسحار یا لیت شیری والمنایا اتوار حل یجمعنی حبیب الدار مائی شیر پڑھ دی پئی ہے علا محمد صلاة الابرار وہ سوڑیا تے تیرے تے نیکاں دا درود
آوے گا ہیرو اسلام دا بڑھے گا۔ دب گیا کو سبحان اللہ۔ چکی بھی پرانی، مائی بھی پرانی، دور بھی پرانا اسلام والا۔ مائی نال نال نات پڑھ دیے، نال آٹا پیندی پئی ہے۔ علی محمد صلاۃ الابرار صلی علیہ طیبون الاخیار درود حضور تے پڑھ دی پئی ہے۔ سونیا تیرے تے پاکاں دا درود ہووے، تیرے تے غریباں دا درود ہووے، تیرے تے مسکیناں دا سلام ہووے۔ قد قلت قوام البکان بالاسحار، اس ذات تے میں درود کیوں نہ بھیجا جیڑا غاراں وچ ساڈے واسطے روندا رہیا وے۔ میں اندی محبت تو صدقے جاواں، حضور دے فراق نات میں آندی ہے۔ میں اس یار تو واری جاواں، اس حبیب تو واری جاواں، اس سہرے تو واری جاواں جیڑا کائنات چوے تاوی ساڈا خیال کردا ہے، غار چ ہووے تاوی ساڈا خیال کردا ہے، جنگ چ ہووے تاوی ساڈا خیال کردا ہے، مزار چ ہووے تاوی ساڈا خیال کردا ہے۔ مائی آندی جیڑا ایڈا غم خار آقا ہووے امتی دا حق بندا ہے، سویرے بھی درود پڑھدا ہووے، راتی بھی درود پڑھدا ہووے۔ جے مائی اگلا شیر آندی ہے یا لیت شیری والمنایا توار، اونج جان دی ماں حضور سن دے نے، حضور جان دے نے، بچے متے کوئی وچوں بندہ مسئلہ بنے کڈ لے۔ مائی آندی ہے کاش کوئی بندہ ہوتا میرے شیر حضور کول لے کے جاتا، حضور نو پتہ لگدا حضور دے عشق وچ مائی کتنا تڑپدی پئی ہے۔ یا لیت شیری والمنایا توار، کاش میرے شیر کوئی حضور کول لے جاتا۔ علی اجمعونی حبیب دار، یا اللہ مینوں لگدا ہے ہن یار نو ملا سکدی ہے، اکو موت ملا سکدی ہے۔ علی اجمعونی حبیب الدار، میں بندی یا اللہ مینوں پتہ ہے ہن میں یار نو ملنا ہے تے پہلو مرنا کون ہے۔ یا اللہ اکو موت رہ گئی جس میں یار نو ملاونا ہے، یا اللہ اکو موت بچ گئی ہے، موت آ جاوے میں مر جاواں، قبر وچ مینوں حضور دی دید ہو جانی ہے۔ پاک عمر سرکار نے بوا کھڑکایا ہے، مائی پوچھدی ہے میرے بوئے تے کون آیا ہے؟ جے پاک عمر نے فرمایا آنا عمر، جے مائی آندی ہے کون عمر؟ پچھلے اتنا آتا ہی گل اصل ایتھے یہ دب کیا کو سبحان اللہ۔ مدینے دا والی حضور دا صحابی عمر بن خطاب جتے نا تو آسمان دے فرشتے بھی واقف نے بوا کھڑکا کے آتا ہے میں عمر ہاں۔ سے مائی آتی ہے کون عمر؟ کیڑا عمر؟ میں نہیں جان دی۔ سے آپ نے فرمایا آنا عمر بن الخطاب، مائی میں عمر خطاب دا پترا، ایک باری بوا تے کھولا۔ سے مائی آتی ہے ایس ٹائم عمر نو میرے نال کی کام پے گئے۔ بھائی پردے دار ہے، وقت دا بادشاہ کھڑا ہے، تو میں پوچھتی کہے کیڑا عمر؟ تے آپ نے فرمایا خطاب دا پتر، بوا کھول کام میں۔ میں اندی عمر نو اس ٹائم میرے نال کیڑا کام ہے؟ اللہ اکبر۔ ساڈے آندے نے اگے ہی لا گیا چاچا اپنے ہی گھر رہے، اگے ہی لا گیا اپنے ہی گھر رہے، اور 6 مہینے بعد پتہ لگتا ہے اپنا گھر ہے بیگانہ گھر ہے۔ اولے مڑ ساڈیاں بندیاں غیرت آ جاندی ہے، او کمینیاں غیرت پہنوں کرے جلے غیر نو ایک میز تے بٹھا کے دابتا کر کے روٹیاں کھویندا رہیا وے۔ اولے پتہ کرنا غیر غیر ہوندا ہے، اپنا اپنا ہوندا ہے۔ مائی بڑھڑی ہے حضور دی صحابی ہے، او تے عمر بن خطاب ہے، مائی آندی
عمر نو میرے نال ایس ٹائم کی کم ہے؟ پاک عمر نے فرمایا بھائی بوا تے کھولا۔ بھائی آدھی عمر بوا کیویں کھولا؟ رات دا ٹائم تو غیر میں غیرہ۔ مائی بادشاہ نو ادب سکھیندی پئی، ہوئے 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 دب کیا کو سبحان اللہ۔ اونج آج میں ارادہ کر کے آیا ہاں بوچ کوئی چپر شپر نہیں لینی ہے۔ اونج بندہ عادت تو مجبور بھی ہوتا ہے۔ بادشاہ نو مائی سکھیندی پئی ہے میرے نال عمر نو کی کم ہے؟ تو غیرے میں غیرہ۔ تے او معاشرہ کیویں ترقی کر سکدا ہے جنہاں دا حاکم لوگاں دیاں دھیاں بہناں نچ کے سلیکٹ کیتا یا ہوئے؟ او معاشرہ کیویں ترقی کر سکدا ہے جتھے سینیٹر عورتاں ہون، جتھے وزیر عورتاں ہون؟ مائی دستی پئی وقت دا بادشاہ بھی بوئے تے آ جاوے۔ اوے لوگوں بوا نہ کھولیا جے کیونکہ بادشاہ بھی غیر ہو گئے۔ پاک عمر نے فرمایا اما بوا کھولا، میں تیرے کولوں حضور دی نعت سنیے۔ مائی آندی چل آ جا پر منہ میرے ال نہ کرنا۔ میں بوا کھولنی ہاں تے آ جا میرے ال کھنڈ کر کے بمی۔ دب کیا کہ سبحان اللہ۔ اللہ سونا کوئی دیاں مائیاں جا دیندا، پتر اپنے آپ چنگے پیدا ہوندے۔ اللہ انج دیاں بہناں چا دیندا ویر خود بخود حیالے ہوندے۔ اللہ انج دیاں عورتاں چا دیندا قوم خود بخود حیالے ہوندی۔ ہن وقت دا بادشاہ ایک گھر چیکی دا منہ ویندے، چیکی دا منہ ویندے۔ پاک عمر نے فرمایا اما وہ شعر سنا میرا جڑی اگے پڑھدی پئی ہیں۔ مائی آندی ہے علی محمد صلاۃ الابرار صلی علیہ الطیبون الاخیار قد قلت قواما بقال بالاسحار یا للتشیری والمنایا توارا حل یجمعونی حبیب دار۔ پاک عمر سرکار نے منہ ایندے رکھیا تے ہاتھ بن کے عرض کردا اماں ایتھے نال کدئی میرا نام ہی لے دیوی۔ مائی آندی تیرا نام کیویں لینا ہے؟ نات حضور دیے تیرا نام کیویں لا دیواں؟ گل یار دیے تیرا نام کیویں لے دیواں؟ درود یار کے پیا ہوندا ہے تیرا نام کیویں لا دیواں؟ ثنا یار دی ہوندی پئی ہے نام تیرا کیویں لے دیواں؟ اجی او نات خان پیدا ہی گئے ہوئے جڑے آندے خالد صاحب شیر تواڈی نظر پیا کرنا، پیاز بھائی شیر تواڈی نظر پیا کرنا۔ اوے دلیا جی انہاں دی نظر کرنا آیا ایتھے مینگو لینا ہے۔ اوے جیڑی بھی نظر کرنی آ اے آکھیا کر شالا شیر یار نوں پسند آ جاوے۔ بھائی صاحب آپ کی نظر کرتے ہیں تو کوئی غیرت والا بندہ نہیں لبدا جیڑا انہوں پھاڑ لوے۔ بس یار دا شیر تو ساڈی نظر کس تو پہ کرنا؟ یہ چڑھے ہو جندن مجمع چو میرا نام لیا یہ تو قیامت والے پتہ لگتا حضور دیاں نعتاں تو اپنی نظر کرویندا رہے۔ جی پوچھ ہونی ہے سائیں، یہ لازمی پوچھو سی، یہ مسئلہ شرعی حضور دی گل نو بندے ال منسوب کرنا تو کی ہوندا ہے؟ حد ہو گئی۔ ورنہ تو حضور دی ہوندی میں کہ نبی صاحب یہ آپ کی نظر کرتے ہیں، کمال ہو گیا، نظر حضور دی پہ کرنے ہیں کہ نبی دی کی اوقات ہے حضور دے سامنے؟ یہ چڑھے اکھڑوں دے ساڈا نام نہیں ہاتھ ہونتے ہو گئی ہے محفل تے جائیے تے ایڈی کی پرچی پہنوں پھدا دیں انتظامیہ دا نام ہے لینا پوندا ہے فلانا بھی 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 ہے۔ ادھا گھنٹہ ٹائم ہوتا ہے 15 منٹ انہاں دے نام لیندے لگ جاتا ہے۔ جندہ نام لئیے وہ مڑوں جا کڑکڑوندا ہے ساڈا نام ہی نہیں لیا۔ حد ہو گئی جندی کریندے پے ہو جاندا کوئی نہیں۔ سپیشل پرچی نہ پھدینے ہون تو میں ذمہ دار آ جائے میری کسی آواز کٹی جو 3-4 پرچیاں نکل ہونی ہیں ساڈا نام لیا
اگو اسی بھی کمال بیماری شان پہ گئی. میں مشکور ہوں شیخ خالد صاحب کا جنہوں نے مجھے حکم فرمایا حد ہو گئی ہے تو اندہ شکر گزار بڑھنا ہے گراب دا بڑھنا ہے. شکر گزار تھی ساڑھے اوڑ پہلے سان سدے نندین دسنا ہے تو میں غلط ہاں تو میں دسو نے تداب کے مریا کرو آکھے کرو سبحان اللہ. میں آنا بڑا مشکور ہوں بھائی فیاض کا, انہوں نے حکم فرمایا صحت بھی ناساز تھی, طبیعت اس قابل نہیں تھی آتا, لیکن آپ کا حکم تھا میں حاضر ہو گیا. اگاں ہن گل اس حضور دی کیڑی کرنی جڑا شکر گزار ہی بندیاں دا بنیا کھڑا ہے. کوئی نہیں سمجھ آئی سواتے آپ بندہ کے جڑا نا تسی ساڈا شکریہ ادا کرو, اسی تواڈے کول آیا تہاڈا دین دسنا ہے. یہ الٹا انہاں دے شکر گزار بندے بنے کھڑے ہوندے نے. اللہ اکبر. پاک عمر مائی نہ دا ماں میرا بھی نہ لے دے, مائی بھی سمجھدار آئی غلامہ حضور دی آئی. مائی سارے شیر پڑھ کے عرض کر دیے قد غفر اللہ عمر, یا اللہ اس ساری نات دا صدقے عمر نو معاف فرما دیوی. بخشیا بخشایا روح نہیں آندے گرنٹڈ جنتی تمائی آندی ہے یا اللہ اس نات دا صدقے ان دی غلطیاں معاف چکا. اسلام آج دیاں عورتاں ہائیاں, اسلام آج دیاں عورتاں نوں جنم دیتا ہے جڑیاں راتی نال چکیاں چلاؤندیاں ہائیاں نال حضور دے ناتا پڑھدیاں ہائیاں. انج دیاں عورتاں اللہ اسلام نوں دے کے میں قربان جاواں حضرت عمارہ کو اسلام کو باقیدہ خطور مالک سونا کمال فرما دے وے. غزوہ احد چھے بی بی آپ تلوار پھاڑ کے لڑتی ہوئی ہے تے لڑدیا جدو حضور نے عمارہ نو لکھیا کہ حضور نے جدو بعد غزوہ احد دی گل کرنی تے صحابہ نو فرمایا سجناؤ میری کدے بھی نظر جاندی آئی عمارہ نظر ہوندی آئی. اس مائی تو میں قربان جاواں جس خامد بھی حضور دی عزت وار سڑے آئے. میں قربان حضور دی صحابیہ تو جاواں جس دوویں پتر حضور سرکار دی عزت وار چھوڑے. میں گل لگے سنائیے لیکن اس موضوع واسطے تازہ کر دینا جدو ختم نبوت دے جنگ لگی ہے صدیق پاک دے عہدے دے اندر مسلمہ قذاب نال جنگ ہوئی کہ حضرت عمارہ نے اپنے پدومے پتر لے فرمایا جاؤ مسلمہ قذاب نال جنگ لڑنی ہے. پتر تھوڑے جے ٹرے تے پچھوں مائی بھی ٹر پئیے. پترا کہ اما اسی بھی جاندے پیا تو کدے جاؤے چے مائی آدھی پترا کمال کر لے بندہ ختم نبوت دا منکر ہوئے میں گھر بیٹھی رہا. ختم نبوت دا ہوئے میں گھر بیٹھ کے تسبیح پھیری جاواں میں کھود نہیں ہونا. آپ دا پتر حضرت حبیب بن زید مسلمہ قذاب قید کر لیا وے تے حبیب بن زید کو پوچھدا ہے دس میں کون تے حضرت حبیب بن زید نے فرمایا میں نے سنی تے کوئی نہیں تے مسلمہ قذاب آندا ہے دس حضور کون نے تے میرے نبی دا یار آندا ہے سونا مدینے والا مڑ مسلمہ قذاب آندا دس میں کون حضور دا یار آندا ہے میں نے سنی تے کوئی نہیں تے میرے نبی سرور دے غلام نو مسلمہ قذاب آندا ہے دس حضور کون ہے تے میرے نبی دا یار آندا ہے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے یتیموں غریبوں کا
مڑ مسلمہ کذاب آندا ہے، دس میں کون ہاں؟ آپ سرکار نے فرمایا سجنا میں سنی دئی کوئی نو آندا دس حضور کونے؟ فرمایا آخری نبی اللہ دا بن کے آ جائے تے مسلمہ کذاب غصے نال لال پیلا ہو گیا وے، آندا یار میری گل نو سندا یار دا نہ آ جاوے کھل جانا ہے۔ تے حبیب بن زید نے فرمایا اللہ ساڈے گھر کتیاں واسطے نہیں بنائے، اللہ کن اس واسطے بنائے نے جدوں بھی نام وچ جاوے آمینہ دے لال نہیں جاوے۔ اللہ یہ گل بھی سنی نہیں، حالانکہ سن دے تے آئے اس اگنا دس میں کون میں تو کوئی نہیں سنیندا، اینا سن لیندے میں پوچھدا پے فرمایا میں کو نہیں سنیندا، اس اگے اعلی حضور کون ہے؟ فرمایا ہوا خاتم النبی جی، اللہ دے آخری نبی نے۔ اس اگے وہ عجیب بولا ہے میرا نام ہے تے نہیں سنیندا، حضور دا بھی سن لینا۔ توجہ میرے ال کیتا کرو تو دب کیا کرو سبحان اللہ، ذہن میرے ال آنا چاہیے تے ہاتھ جیب بل جانا چاہیے تے زبان تے ہونا چاہیے سبحان اللہ۔ میرے نبی فرماتا یار کسے کافرہ دی کہہ دے چاہتا ہے دس میں کون ہوں؟ فرمایا سجڑا میں سنی دے کوئی نو آتا ہے دس حضور کون ہے؟ فرمایا دکھیاں دا آسرا حضور دی را دے، انہیں آکھیا یار کڑا گرم کرو انہوں وچ سٹو، انہیں لوہے دیاں کنگیاں منگائیاں، کنگیاں آپ دے جسم تے پھیریاں گئیاں نے، ماں صاحب دا آپ دے جسم تو الگ ہو گیا وے تے مسلمان دے دس مہینے پہچانے کہ کوئی نہ۔ حضرت حبیب بن زید نے فرمایا کوئی ساڈی ماں سانو گھٹی دتی ہوئی ہے، جو مرضی ہو جاوے یار نال غداری نہ کریا دے، ماں چنگی ہوے پتر بھی چنگا ہوندا ہے، ماں نسلی ہوے پتر نسلی ہوندا ہے، ماں آلہ ہوے پتر آلہ ہوندا ہے، ماں نیک ہوے پتر نیک ہوندا ہے، ماں دین والی ہوے پتر بھی دین والا ہوندا ہے، پتر اُتے کنگیاں پیا پھیردا ہے۔ آپ دی شہادت دی خبر جدوں عمارہ نوں ہوئی ہے، ہاتھ تلوار لئی ہے تے صدیق پاک نے فرمایا اماں اللہ دا حکم پتر شہید ہو گیا ہی، جو عمارہ نے جو جملے بولے تاریخ چاند تائیں مائی نہ بول سکی ہے نہ بولے گی۔ حضرت عمارہ نے فرمایا سونیا تو پتر دیا گلاں کرنی ہے کرنا ہے، میں نے اے دس ختم نبوت دا منکر مویا ہے کہ کوئی نہ۔ صدیق پاک نے فرمایا اجے زندہ ہے کہ عمارہ نے فرمایا یا اللہ میں ادو مر جاواں جدوں مسلمہ قذاب مر جاوے، اللہ میں موت لے دیویں جلے خنزیر مرے اس تو پہلو میں موت نہ دیویں، کیوں نہ پھرے دیر پتر جم دیا، کیوں نہ مڑے نسلی پتر جم دیا، سکول دے نیڑے ہی نہیں گیا، اعلیٰ تعلیم نہ پڑھی نہیں، انگلش دے نیڑے ہی نہیں گیا، مولوی صاحب پانچ پڑھاؤنیاں نے، میں آکھیا کملیاں کرنا ہے لکھن پڑھن دے جدوں قابل ہو گئی، موڑ اس شہر کو پجنا تے اوکھا ہوندا ہے، سواد تاں بیٹی اک کھول دی انہوں سیرت پڑھائی جاندی، حضور سرکار دیاں بیویاں پاکاں دا نقشہ دے سامنے رکھیا ہوندا، نہ گھر گھر لڑائی ہوتی، نہ اولاد نہ فرمان ہوتی، نہ ظلم و ستم مسلمانہ تے ہوندے۔ عبد الواحد بن زید مصری میرے نبی سرور دے دین دا کمانڈو، آپ سرکار تقریر کر دے پہلے ہوئے جہاد دا ویڑا ہو گیا لے، جیڑا بندہ جہاد تے جاوے گا اوتے شہید ہو جاوے گا، اللہ اوندا نکاح حور نال کرے گا۔ ابراہیم ایک بڑھڑی جی مائی ہے، ایک پتر کولے، انہیں مولوی دی تقریر سن لئی تے دوڑ دی مجمع وچ آ گئی ہے، آندی سونیا پتر دینیا سر تے نکاح حور
کرنا ایکو پتر ہے وہ لے جا شرط ہے بس شادی ہوندی ہور نال ہوے اللہ اکبر کبیرہ عبد الواحد بن زید سمجھ گئے مائی چنگی ٹھیک ہے مائی یہ گل نہیں ایکو پتر اکلوتا کلا سارا ہے اس مائی دا تو جان لگ گیا پچھو ٹورے تو مائی پچھو نہ کانڈ تے ہاتھ رکھیا تو مائی اور پتر نو شکن پہن دی پترا یہ دودھ میرا پیتا ہی تے زخم کانڈ تے نکھا کولی سمجھے اللہ اکبر کبیرہ انج ہاتھ رکھ دی مائی جانتے پتر نو دعاواں دینی ہیں ماما انشاءاللہ خیر ناڑا میں خیری جانے اللہ تینے اپنی پناہ چ رکھے اے مائی پہن دی پترا میرا دودھ پیتے کانڈ تے زخم کھا کے اورا نہ آوی ادھے نہیں ہونا اللہ اکبر کبیرہ میرے نبی سرور صلی اللہ علیہ وسلم دا یار حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ اور صحابی نے مدینے تو باہر آپ دا قبیلہ تو مدینے آئے اسلام قبول کیتا میرے نبی سرور صلی اللہ علیہ وسلم جدو او تو واپس ہے نا تے آپ دی والدہ حضرت ارجمنہ آپ نے پوچھا کی حالات ہو ان جنگ دے تو اس دا سے اماں آنجے اندھ پڑھوں جت گیا تو پھر نقصان ہویا ہے تے میرے نبی سرور صلی اللہ علیہ وسلم دی صحابیہ نے فرمایا تو کنے کافر مارے تو کنے کے مارے اس نے کہا اماں گار ٹور ساری دسنا نہیں کنے کافر مارے نہیں اس نے کہا اماں میں صحیح لڑے ہم تیرے کافر مارے نہیں ماں یہ کہا تو پیر نہ پٹی میں حضور کو پوچھ لین دے کی میں دارے ہے کیڑی گل سنائیے ام ابراہیم پتر نوہا دعا کے گلو جانگتے ہوئے تیاریاں ٹولے وہاں کروں دی پئیے بنی کا اور نال ہو رہے عبد الواحد بن زید جانگتے گئے جنگ ہو گئی عبد الواحد بن زید مصر خود فرماؤ دے رہے میں ڈھونڈتا پیاما مسلمانہ دیا لاشا جدو دے کوڑ گیا ماں ایک کرندہ پہ آخری لمحہ دیتے میرے ہاتھ پایا آندہ سوڑیا دست صحیح میری ماں راضی ہو سی کہ کوئی نہ فرمایا کی گلے او سرکار دی بار گئے طرف کرتا سوڑیا ماں تیار کر کے گھلے آئے نکاح اور رار کر لئے دس نکاح ہویا کہ کوئی نہ عبد الواحد بن زید نے فرمایا وہ ایک دی گال کر لئے تیرے حصے میں اللہ 70,000 پورا رکھ سڑیاں نے جان نکل گئی ہے مائی دے بوجھ دو لاشائیں نے مائی نہ رونی ہے نہ ڈولی ہے نہ موے کیا ہے فرمایا پتر دا پاسا پرتا ہو مائی ٹٹول دی وجدی ہے عبد الواحد بن زید دیا چیخا نکل گئی عرض کرتا ہے اماں پتر دا موہ رکھی دے جوان پتر شہید ہو گیا گرائی تینو بھاسا سر نہیں ہویا اندی کان ٹٹول کے کی پہ کرنی ہے جب بھائی آندھیو چوپ کر جا اے گھر یا اے جاڑ گئے یا بے جاڑ دیا عبد الواحد بن زید آندھا مالی نہ کرا انج لاش کی بیعدمی نہیں کری دی تو کدی آدھ لٹا چھڑنی ہے کدی آدھ لٹا چھڑنی ہے جمائی رو کے آتی ہے پورے نتا لے دیوی جے میری گل تے پورا اتریا ہویا ورنہ اندے حصے جہور نہیں رکھنی ہے تے عبد الواحد بن زید آتا اماں اور او نوی کیڑی شرط لے آئی ہے اے تے میں اُن تقریر کیتی سی اور جانے اور دینا نہ جانے تے مارا دیے نانا جتن تک پورا دولا نہ بڑھیا اور میں کوئی نو لین دی عبد الواحد مائی نو باندھ بڑھیا آتا ہے اماں دست صحیح خیر تے مائی آندھی ہے میں نو آکھیا سی یہ تو کان تے زخم کھادا میں تینو دودھ ماں کوئی نو کرنا تے عبد الواحد بن زید آندا ہے اماں مبارک ہوئے
پتر ایک ہی جمعی پر حلال کا جمعی جمعہ ایک ہی ہے ستہ نالوں یہ چنگا ہے جمعہ ایک ہی ہے ایک پورا حلال دا جمعہ یہ زخم کانٹ کوئی نہیں کھاتا جیڑا بھی کھاتا سی سینے تے کھاتا سی یہ حضور دے دین آئی ابھی بھی یہاں میری گفتگو دی آخری گل اللہ اکبر اسماء بنت ابی بکر صدیق اکبر دی صاحبزادی عبداللہ ابن زبیر دی اے جڑی ہے نا والد ہے حضرت زبیر بن عوام دی اے زوج ہے حضرت ام عائشہ صدیقہ دی اے بہن ہے حضور سرکار جدو ہجرت تے گئے نا نال صدیق اکبر نو لے گئے اللہ میں زندگی چ پہلی باری گل پڑھی شاید مڑ تو سا سنی ہی ہوئے تے صدیق اکبر کمال بندہ ہے پتر بھی صحابی ہے آپ بھی صحابی ہے ابا بھی صحابی ہے تے والد پھر تو انہیں پتہ ہے والد ہی اندر او جڑے کو چار پیسے آئے وہ صدیق اکبر نال لے گئے تے اسماء بنت ابی بکر نو حضرت ابو قحافہ نے فرمایا وہ پیسے سارے ہی لے گئے کچھ چار ہم نے تو گھر چھڑی جاندہ اسماء بنت ابی بکر نہ نکیاں نکیاں روڑیاں لئیاں جننے کو درم آئے کہ آپ نے لیرے چ بننے تے حضرت ابو قحافہ نو باؤں پھڑیا تو اتے کھلا رہے آپ نو نظر نہیں سے ہوندہ نبی نہ ہو گئے سن آپ نے فرمایا بابا جی درم سارے اتھے ہی نے جدو ابو جال آیا سی صدیق اکبر دبو ہوئے تھے انہوں نے پوچھا حضور کی دن ہے تیرا والد کی دن ہے آپ نے فرمایا میں کو نہیں پتا انہیں تھپڑ ماریا سی آپ دے کان چواڑی سی تو واڑی سمیت آپ دا کان زخمی ہو گیا سی اس زخمی کان نالنا تھی روٹی او بندہ جان دے جن دے کوڑ دھیئے تو ان دے کان دی واڑی کسے کھچی ہوئے تو زخمی ہوئے تو موڑ ابے کوڑو آوے بارلے محسوس ہو کر سکتے ہیں جیڑا آپ نسلی بندے ہر شاید دے چھڑ دن بیار ساڑی عورتہ نال بدتمیزی نہیں کرنے سارا گھر لوٹ کے لے جو گلڈیاں لے جو مرضی لے جو عورتاں دے نیڑے ہاتھ نہ کرے آگے تو وہ عورت بھی تے مڑ کمال بھی بھی آئی شان ڈبو جال ماری ہے مدینے نہیں مکے چ نہیں تے ابا کوئی نہیں بائی کوئی نہیں کل لیے تے کافران تے نرگے چانڈ ماری تو اس پوچھے حضور کدنے میں تے کوئی نہیں پتا دسیا نہیں تے کان دی واڑی ڈھے گئی تو کان ناڑو چری گیا تے روٹی لے کے آپ غارچ جاندی ہیں روٹی لے کے جدو حضور دے بارگاہ چ پیش ہوئیاں نا آخر صدیق اکبر دی دھی آئی تے آپ کھڑے ہوئے تے دھی کڑو پوچھا میں وہ سبے تو بھی ماری جاواں اسے نہیں پوچھا با پترا تین چانڈ کون ماری ہے محفوظ ہے نہیں محفوظ فرمایا پترا دسیا تے نو اسی کتھے ہیں میں تو اڈی سبحان اللہ تو صدقے جاواں وہ ابے دے سامنے دی جاوے تو ان دی کانے چواڑی نہ ہوئے تے موڑ ابا اے پوچھ گئے بخیر کی ہوئے ابا اے پہ پوچھ گئے پترا کہ نہیں داستے نہیں بیٹھی بابے تے حضور اچھے نے تے اسماء بنت ابی بکر نے فرمایا ابا میں دستی نہیں جو پیو صدیق ہے تے دیوی پیو تو گھٹ گئی کمال ہو گئے اللہ اکبر اجازت ہوئے تو میں سنا 2 منٹہ کے لئے سنائی ہوں میں آگے کئی باری ہے یہ والدہ سن حضرت عبداللہ ابن زبیر دیئے حجاج بن یوسف جدو حملہ کیتا سی کعبے تے حضرت عبداللہ ابن زبیر اندے خلاف آئے تے آپ ماں کو اسماء بنت ابی بکر آپ نبینہ ہو چکی ہیں سن آخری عمر بڑھڑی مائی تے اممہ نہ دن اممہ میں اتھیار ساٹھ نہ دے وہاں
اسماء بنت ابی بکر نے فرمایا پترا مرن تو بعد بندے دی لاش گرجاں کھا جان یا جانور کھا جان ان کچھ نہیں ہوتا. یعنی انہاں دسیا پترا جیڑی تکلیف ہے وہ ہے جیوندیاں تائیں، مرن تو بعد کاڑی تکلیف ہے. آپ سمجھ گئے. آپ تیار ہو کے تو ماں نو ملے. عربی لوگ زرہ تھلے پہندے ہیں لوہے دا لباس. ماں جدو ملی نا تو صحیح ٹٹوڑیا. اس نے کہا پترا لوہے دا لباس پائی وطن ہے. آپ نے فرمایا اماں حفاظت واسطے. فرمایا کمال ہو گیا، شیرہ دے پتر شیر ہوتے نہیں. اے ہر بندے نو یہ کہانی پڑھنی چاہیے. انہاں سمجھ آ جاسی دین دشمنہ دی تے دین وفادارہ دی. آپ لڑے تے آپ شہید ہو گئے. اگے دشمنہ نو سولی تے ٹنگیا جاندہ سی. آپ نو نا وہ پھٹے لا کے چار اس طرح وہ بنے دے سن. آپ دی لاش نو سولی تے ٹنگ دیتا گیا کیل لا کے. تے نبینا مان کسے دسے آبا تیرا پتر شہید ہویا پہ تے فلانی جگہ تے. مائی آئی 3 دن بعد ترائے دے لاش ٹنگی رہی ہے. مائی انج ہاتھ لایا تو میں صدقے اس مائی تو جاواں. تو مائی گل کی ہوڑی جی کر دی ایس شاہ سوار دا اجے گھوڑے تو لان دا ٹائم نہیں ہویا. کچھ رو چھڑ دی کچھ پٹ چھڑ دی. وہ آل ہوئے مار گئے ہوئے آل ہوئے اجڑ گئے نا تھی صدیق دی آئی. مائی ہونانج پہ دی تو لوگ حیران رہ گئے. بس آتے مائی نے کمزور کرنا واسطے ہوتا پتر مارے مائی یہ جے تکڑی. فرمایا لوگو اے شاہ سوار نو جے گھوڑے تو کسے نہیں لینا. اے صرف تعلیم دے سکتا ہے کہ قرآن دے سکتا ہے. اے تعلیم دے سکتا ہے کہ حضور دا فرمان دے سکتا ہے. خدا دا نا ہے عورت ایک بڑی نازک جیش ہے. دی تو اللہ کیڑی شے ہو سکتی ہے. ماں تو اللہ کیڑی شے ہو سکتی ہے. بہن تو اللہ کیڑی شے ہو سکتی ہے. جو ان میں ایسا بازارات کی زینت بنانا ہے تو فتح تے لبی پئی ہے. حضرت خالد بن ولید رومیہ نال جنگ لڑے تو نہ کہ نہ ساتھوں جو کوئی نہیں ہرنا. 600 دشیزہ لڑکی برہنا بغیر لباس تو نہ کہ اس درج کھلار چھڑو. غیر ارادی طور تے ایک بندے دی بھی نظر اٹھ گئے یہ ہار جان گے. تو صبح فجر دی جماعت کرائی. حضرت خالد بن ولید نے سلام پھریا تو رو پے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے پوچھا روندہ کیوں؟ فرمایا ساڈے بارے یہودیاں آج بڑی سازش کیتی ہے میں حضور دس گئے نے. صحابہ فرمایا جیڑا تیری خواب وچ آیا وہ ساڈی خواب وچ آیا. یہ تو ان دس گیا سونے احسان نہیں دس سکدا. 40,000 دا لشکر درے چو ایک ایک کر کے گزرے. ایک بندے دی بھی غیر ارادی طور تے غیر محرم ہاتھ نہیں اٹھی. 600 برہنہ یہودیہ دی لڑکی انہاں ہاتھ بن کے رکھی تھی. وہ سونے عزت والا دین اسلام ہے. ایک کیٹے پہ غیرت نے جنہ خود برہنہ کر کے تو آٹے راج کھڑا کیتا ہے. کلمہ اس دین دا پڑھنا چاہیے غیر ہو کے بھی جڑا ساڈے لو نہیں بنتا. ساڈے فوجی نور جاندے گانے تے لگے میرے وطن کے سجیلے نوجوانوں. ان میں غلط ہوں میں تو بشاک دا سڑے کرو یا کیا کرو جہداب کے سبحان اللہ. اللہ اکبر کبیرہ ہے. اسلام دین دا درس دے دے تائے تو حضور دے دین آڑا بندہ بٹھا بٹھا لبدی کوئی نہیں. جیڑا میں کون دا دوچ قصور کوئی نہیں ہے. قصور سلیبہ بانو دین دا پتہ ہی کوئی نہیں ہے. اصول دین دا پتہ ہی کوئی نہیں ہے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم قوم کو ایک پردہ دے گئے جنہوں اسی عذاب سمجھنے. اللہ بیرون ممالک بیبیاں سکاف بل نہیں دیا ہے. اگر دیں ویکھے ہے بڑھ خبرہ خبرے ساڑھے اصلو ہی رواج کوئی نہیں. دی جویں جویں وڈی ہو جاندی ان دی چنی ہوئے میں نکی ہوندی جاندی. آلہ کے چادر ہوندی وڈی ہوندی جانی چاہی دی ہے. اور اسلام میں چاہ کالی تیار رتی چادر عورت نہیں
عورت جیڑی اتنے چادر لے نا گارو جی میں مرضی بناؤ سنگار کرے انہوں اجازت ہے گارو پائل بھی پا سکتی پازیب گارو جو مرضی کرے چار دیواری دے اندر وہ زینت کر سکتی ہے باہر گسمیلی دی چادر لے کے نکلے تاکہ کو ویکھے بھی تے ان دا بھی دل مائل نہ ہوئے تے گار اللہ تھی کو نہیں ہوندا شہر جانا ہوئے تے بندہ ادھا گھنٹہ رات کھڑا رہندا ہوندا تے اما عائشہ صدیقہ آپ جدو سن دی ہیں نا اٹھ دی گھنٹی بھی آپ دے کانے چڑھائی جاندی اٹھ دی گھنٹی اٹھا دے لگ رہے تو ٹن ٹن ہوندی ہے آپ نے جدو گھنٹی دی آواز ہونی تو آپ نے یا رک جانا فرمایا یا اٹھ لگ لین دیو تو یا جلدی جلدی لگ جاؤ یہ ساز بھی میرے کرنا ہے نہ جاوے گل سمجھ آ گئی اسلام عورت نو تحفظ دیندا ہے ویسیاں نو اسلام تحفظ نہیں دیندا باقی گل تو ساری سمجھ گئے میں اگا مزید نہ نہیں لیندا مسئلے بڑے خراب ہوئے پے نے سجنا ہاں اچھا اے ٹالی شریف والا اشتہار ہے سیلوی صاحب ہے استادہ ہونا ہے اللہ سونا تو میری بھی عمر لا چھڑے ہاں جی مالک سونا عزت سارے نتا فرماوے لیکن کچھ یار نملے بھی ہوندے محمد یاسین بٹ انہاں دی پوتری سجاد علی بٹ انہاں دی بیٹی امان اللہ بٹ انہاں دی بتیجی رضائے الہی نال وفات پا گئی ہے جنازے دا اعلان بعد وچ کیتا جائے گا سمجھ آ گئی دب کیا کو سبحان اللہ اللہ اکبر حضور دے دین اللہ کل 11 جنوری ہے اٹھے بندہ کوئی نہ بروز ہفتہ پیر سید محمد سعید شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دا سالانہ عرس پاک کے ایک افواہ جی ہے کہ استادہ کو نہیں ہونا استادہ ہونا ہے ان مسائل نہ بن جان پچھلی باری استاد اس تو نہیں سنائے کہ وہ زینب بڑا کیس بن گیا سی تو استادہ پوچھے اسی میرا ادھے جانا ضروری ہے جاواں شاہ صاحب نے اجازت عطا فرمائی سی کہ جاؤ پھر شاہ صاحب دا ٹائم استادہ نے رکھے ایسی آپ پچھلی باری پھر انج ساڑھے حالات خراب کر دیتے سی نا بابا جی نے ہونا ہے انج شاءاللہ ہزار مسئلہ کر نورانی مسجد دا خطیب ہو نہیں بجنو ایک کوئی کام میں امت مسلمہ دا اور لیڈر ہے تے آج ایڈا کام ہوندہ ہے نا جس بندے بھی ہونا ہوئے بار بندے کا شاہ صاحب اجے کوئی نہیں آئے فیضان صاحب اجے کوئی نہیں آئے ہاتھ دو گئی ہے تو اگا محفل چ دفعہ ہو کھا وہ نہ ہونا ہے تو اگا جانا ہے نیت حضور دا ذکر لے کے جاوے اجے تے محفل چ بوے اجے اوتھے باویں جس بندے بھی نات پڑی باویں ٹالی دا ہویا ثواب انہیں ہی لبنا ہے ان گل کیا کہ میں کلام اج ایک پڑھنا ہے حیا زمانے نو کون دس دے حیات زہرا دے گھڑ دانائے حیا زمانے نو کون دس دے حیات زہرا سورج طلوع نہیں ہو
ہودا وار اکوی جے لونگا ہوئے آیا تو سورج طلوع نہیں ہودا تو آد ملک نو کون دسے دعا تے زہرا دے گھن لڑائے ہکو سجدے رات مقدی خدا دی بندی دا ذوق ویکھو ہکو سجدے رات مقدی خدا دی بندی دا ذوق ویکھو اج دی عورت نو کون دسے اج دی عورت نو کون دسے اج دی عورت اج دی عورت نو کون دسے وفا تے زہرا دے گھن لڑائے علی دی بیوی رسول جائی چکی پی کے گزارا کر دی علی دی زوجہ علی دی زوجہ رسول جائی ہے چکی پی کے گزارا کر دی وفا پرستو گردن جھکاؤ وفا تے زہرا دے گھن لڑائے سیدہ تو پاک اگا کیڑی ہستی ہے آپ نے بھی گھر چ بہ کے گزارا فرمایا دعائے مالک سونا ساڈے ساریاں دیاں تیاں بہناں ماواں دیاں عزتاں نو اللہ محفوظ رکھے